تمہیں نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس چاہیے؟ مجھے نہیں چاہیے. کسی ڈانسر کے ساتھ تمہیں سنگاپور، بینکاک، ہانگ کانگ اپنے خرچے پہ بھجوا دوں؟ علاج کا خرچہ بھی میرا، سارا کچھ میرا. مجھے کچھ نہیں چاہیے. تمہیں قربانی کے لیے 15-20 بکرے چاہیے؟ میں جو کچھ میرے پاس ہے میں اسی میں کروں. میں آپ کو نظم سنا رہا ہوں نا انور سیبسٹین صاحب، سنیں. غالب اور فیض کو آپ بھول جائیں گے. یہ ملک میرا محبوب ہے، یہ ملک میرا محبوب ہے. میں نے جو کچھ کمایا اس ملک کے لیے کمایا، میں نے جو کچھ لٹایا اس ملک میں رہنے والیوں کے لیے لٹایا. میں یا تو حجرے میں نظر آتا ہوں یا مجرے میں. دیکھو ہائے ہائے ہائے، سچائی اس کو کہتے ہیں انور. نہیں اس کو کہو کہ یہ فون بند کر دیں پلیز، موبائل بند کریں آپ. ہاں ایک منٹ میں گل کر رہی ہوں، کرن دے منو. ہاں جی، نہیں ریکارڈنگ شاید شروع ہو گئی ہے تو میں فارغ ہو کے کرتا ہوں. تم بیٹھو، گھر میں بیٹھو. بند کریں اس کو پلیز. یار انور ویسے ایک بات ہے، برا نہ مناونا. تم لوگ جو ہے نا بندے کو تو بند کر سکتے ہو لیکن اس موبائل کو بند کر کے دکھاؤ، اس موبائل کو بند. آپ اس موبائل کو بند نہیں کر سکتے اس لیے کہ اس پہ کچھ پردہ نشینوں کی بھی کالیں آتی ہیں. آپ کے خلاف آج کل اخباروں میں بہت آ رہا ہے. بات یہ ہے کہ روزانہ میری کوئی نہ کوئی نیکی جڑی ہے آڑے آ جاتی ہے، اس لیے میں پہلا صفحہ پڑھتے ہی نہیں ہوں. میں پڑھتا ہوں اس لیے مجھے معلوم ہے. اور یار تو تم کیوں پڑھتے ہو؟ مجھے ایک بات جواب دو نا، کیوں پڑھتے ہو تم میری خبریں کیوں پڑھتے ہو؟ کچھ اور پڑھو تم. کتنا پیسہ کھایا ہے آپ نے اس ملک کا؟ اوئے بہت پیسہ کھایا آپ نے. اوئے زیادہ ٹیم سبسٹین بننے کی کوشش نہ کرو. میں پوری گل کرتا ہوں اس کے بعد میں آپ جواب دیں. کتنا پیسہ کھایا ہے؟ پیسہ کھایا ہے، فضول بکواس کرتے ہیں لوگ. پیسہ کھایا ہے، حکومت کی زبان بول رہے ہو تم. پیسہ کھایا ہے، کس نے پیسہ کھایا ہے نا؟ بولنا بڑا آسان ہے. یہ لو یہ ٹھہنی ہے، کھا کے دکھاؤ. یہ کیسے کھاؤں گا میں؟ یہ نہیں کھا سکتے نا. میں نہیں کھا سکتا. ہاں تو اسی لیے پھر کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ ابھی میں نے تمہارا جھوٹ تمہارے منہ پہ پکڑا ہے کہ پیسہ کھایا ہے. پیسہ کھا سکتا ہے کوئی؟ ادھر سے جب ٹھہنی نیچے جائے گی نا میرے جان تو دادے پردادے یاد آ جائیں گے. آپ ابھی تک حکومت کو 243 کروڑ روپے واپس کر چکے ہیں. بات یہ ہے کہ شازیہ جو ہے میں آپ سے کوئی اور سوال کر رہا ہوں، آپ شازیہ کی بات کر رہے ہیں. اور یار تو میری گل سنے گا کہ یا مجھے خود ہی بیچ میں کاٹتے جاؤ گے؟ میری بات کو پوری گل تے سنو. میری شازیہ جو ہے اس کے پیچھے میں اس لیے پڑا تھا. آپ میری گل میرا سوال سنیں. آپ ابھی تک حکومت کو 243 کروڑ واپس کر چکے ہیں. ہاں جی کر چکا ہوں. تو میں آپ میری بکواس سنیں نا جو میں کہہ رہا ہوں، آپ مجھے بولنے دیں گے؟ شازیہ کے پیچھے میں کیوں پڑا پوچھو. یہ آپ ذاتی بات میرے پروگرام میں کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا ہے نا انٹر لنک ہے. دیکھو شازیہ کے پیچھے میں ایس کر کے پڑ گیا تھا کہ شازیہ کا فیگر اچھا ہے، اس کا رنگ اچھا ہے، اس کا قد اچھا ہے. میرا نہ رنگ اچھا ہے، نہ فیگر اچھا ہے، نہ قد اچھا ہے. اس کے بعد حکومت کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہے؟ جواب دو. خدا نے آپ کو دماغ دیا ہے. تو خدا نے تم کو دماغ کیوں نہیں دیا؟ تمہاری تو پوری فیملی پڑھی لکھی ہے. تم کیوں جہلوں والے سوالات کر رہے ہو ادھر بیٹھ کے؟ اتنا روپیہ واپس کرنے کے بعد آپ کی زندگی میں کوئی فرق آیا؟ پہلے میرے دماغ میں غیب سے سوالات آتے تھے، اب میرے دماغ میں نیب سے سوالات آتے ہیں. نیب سے؟ نیب تجھے کیا پتا نیب کیا ہے؟ تم لوگوں کے پاس تو خضاب لگانے کے پیسے نہیں ہوتے. کتنے 1000-2000 کے چیک ملتے ہیں تم لوگوں کو، اس سے کیا گزر بسر ہوتی ہوگی؟ نیب ہم سے پوچھو، پیسے والوں سے پوچھو کہ نیب کیا ہوتا ہے. صبح دوپہر شام نیب نیب نیب. میں جانتا ہوں نیب کو. کیا بھجوا دیا تھا باہر؟ کیا مطلب آپ کا؟ پھر سیم سبسٹین بن رہا ہے تو میرے نال سیدھے سیدھے ٹون نیچے رکھ کے گل کرنا. میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں، سمجھ میں آئی بات؟ کیا بھیجا تھا باہر جو نیب جانتا ہے تم کو؟ نیب میں میں کسی کو جانتا ہوں. نیب میں تم کسی کو جانتے ہو؟ جی. اب تک میں نے جتنی ہارڈ ٹاکنگ کی ہے آپ سے، میں اس کے الفاظ واپس لیتا ہوں. کتنے سال ہو گئے ہیں شو بزنس میں تم کو انور؟ 35 برس. 35 برس. خدایا 35 برس کے اندر آج تک تم سے تمہارے منہ پہ کسی نے نہیں کہا ہوگا کہ تم یو آر اے گولڈن بوائے. تمہاری بھویں دیکھو کیسے ایسے لگ رہے ہیں جیسے 2 خوبصورت برج بنے ہوئے ہوں. او کیا تمہارے یہ کٹاؤ دیکھو، ایسا فرسٹ کلاس ہے. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم نیب میں کسی کو جانتے ہو، یہ میں بائی دا وے بھی نہیں کہہ رہا ہوں. میں صرف اور صرف ٹروتھ بک رہا ہوں. ٹروتھ بکا نہیں جاتا. ٹروتھ بکا جاتا ہے، جھوٹ کہا جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ پچھلے 54 سال کے اندر ادھر جو ٹروتھ بکا گیا ہے اس کی فہرست بتاؤں میں تم کو انور؟
8 مہینے جیل اندر ہو جاؤ گے اندر. اگر میں نے فہرست پڑھ دی نا ادھر لائن سے چلے جاؤ گے تم لوگ سب. آپ کم بولیں اور میری بات سنیں. ہاں بولیں. آپ 8 مہینے جیل میں رہے. چھڑو ادھر ہاتھ لاؤ. جی ہاتھ ادھر رکھو. ادھر ہاتھ رکھو. کیا سکن ہے, بیوٹیفل. کیا کر رہے ہیں آپ یہ میں کوئی پشتو فلم کی شوٹنگ نہیں کر رہا ہوں, میں آپ سے عقیدت کا اظہار کر رہا ہوں. یہ بتا دو نیب میں کس باشندے کو جانتے ہو؟ اس سے کیا فائدہ ہوگا آپ کا؟ اس سے مجھے نہیں ہوگا فائدہ, تم کو ہوگا میری جان. تم مجھے یہ بتا دو کس باشندے کو جانتے ہو؟ 8 مہینے جیل میں رہے. کون؟ آپ. تو تمہارے کار سے کھانا آتا تھا, تمہارے کار سے روٹی آتی تھی. مجھے کون ہو تم پوچھنے والے؟ میں کہیں بھی رہوں, میرا موڈ ہے جب چاہتا ہوں جیل چلا جا. حبیب جالب اور فیض احمد فیض مجھ سے زیادہ جیل میں رہے لمبے عرصے کے لیے. آپ اپنے آپ کو حبیب جالب و فیض سے کس طرح ملا سکتے ہیں؟ بالکل. وہ شاعری کرتے تھے حکومت کے خلاف, اس وجہ سے جیل گئے. میرا اور ان کا کیس ایک ہی ہے, ایک کوئی کیس ہے. ان کو بھی سرکار نے جیل میں بھیجا تھا, مجھے بھی گورنمنٹ نے جیل میں بھیجا. اور میں نے جو شاعری کی تھی نا وہ حکومت کے خلاف تھی. سمجھ میں آئے بات؟ حکومت کی چمچہ گیری میں نہیں تھی, اس لیے مجھے جیل بھیج دیا انہوں نے. اگر آپ کہیں تو میں ایک نظم سناؤں آپ کو. جی نہیں. مجھ سے کہہ رہے ہو کہ جی نہیں, میں نے کہا میں نظم سناؤں تو کہہ رہے ہو جی نہیں. اور واجپئی جو ہے وہ نظم کے علاوہ آپ کو سب کچھ سناتے ہیں, وہ آپ سن لیتے ہیں جبکہ وہ شاعر ہیں. یہ ہوتا ہے ملکی اور غیر ملکی انسان کا فرق. اس وقت رہنے دیں. میں سناتا ہوں آپ کو, آپ سنیں. جو میں آپ کو نظم سنا رہا ہوں نا, انور سبیسٹین صاحب سنیں. غالب اور فیض کو آپ بھول جائیں گے. یہ ملک میرا محبوب ہے, یہ ملک میرا محبوب ہے. میں نے جو کچھ کمایا اس ملک کے لیے کمایا, میں نے جو کچھ لٹایا اس ملک میں رہنے والیوں کے لیے لٹایا. میں یا تو حجرے میں نظر آتا ہوں یا مجرے میں. دیکھو ہائے ہائے ہائے, سچائی اس کو کہتے ہیں انور, اس کو کہتے ہیں سچائی. اپنے منہ سے کہہ رہا ہوں, میں یا تو اپنے حجرے میں نظر آتا ہوں یا مجرے میں. یہی 2 پوائنٹس ہیں جدھر میں مل سکتا ہوں. ان 2 پوائنٹس کے لیے اتنی بڑی سزا. مجبور کی فریاد ہے, وطن سے محبت کرنے والوں کی روداد ہے. فریاد کرنے والا اندر ہے مگر نظم آزاد ہے. ماضی شاد باد ہے مگر فیوچر برباد ہے. چمن سے پھول غائب ہے صرف کھاد ہے, اور 2 مرتبہ نیب جانا ہے پھر سزا اس کے بعد ہے. ہائے ہائے, پھر سزا اس کے بعد ہے. آپ نظم سنائیں. کی سناواں نظم؟ یہ اتنی دیر سے میں آپ کو سبزیوں کے بھاؤ بتا رہا تھا. کیا یہ نظم تھی جو میں نے لکھی ہے؟ اگر نظم تھی تو اچھی تھی. آپ کے بارے میں سنا گیا تھا کہ آپ انڈونیشیا بھاگ رہے تھے. میں انڈونیشیا بھاگ رہا تھا, تم ادھر سے ملیر تک بھاگ کر دکھاؤ. بھاگ ہی نہیں سکتے. میں انڈونیشیا جا رہا تھا, ایئرپورٹ گیا, چیک ان کرایا, میں نے کاؤنٹر کے اوپر سے بورڈنگ پاس لیا, سارا کچھ کر لیا, لیکن اچانک میرے اندر کی غیرت جاگی کہ میں پاکستانی ہوں, میں انڈونیشیا کیوں جا رہا ہوں. میں نے اس لیے سفر ملتوی کیا, اس لیے کہ انڈونیشیا میں انڈو آتا ہے, اور انڈو جو ہے اس سے ہمارے تعلقات آج کل خراب ہیں. انڈو؟ ہمارے تعلقات تو انڈیا سے خراب ہیں. میں پیار سے انڈیا کو انڈو کہتا ہوں. آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ اس سے میرے وطن سے محبت کا, وطن کی مٹی سے محبت کا اندازہ آپ لگا لیں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں انور مقصود, کون ایسا ہے, میں نے 10 لاکھ روپے جو ہے 10 لاکھ روپے میں نے سمینہ کو دیے. سمینہ سے مجھے محبت تھی, ٹھیک ہے. نیب سے مجھے ٹکے کی محبت نہیں ہے, پھر بھی میں نے 250 کروڑ روپے دیے کہ نہیں دیے. جبکہ نیب جو ہے نہ مجھے ناچ گانا دکھا سکتی ہے, نیب نہ مجھے ہنس کے دکھا سکتی ہے, نہ میرے سامنے گھومنے پھرنے جا سکتی ہے. تو میں پھر نیب کو پیسے کیوں دوں؟ حکومت آپ کے خلاف کیوں ہے؟ اس لیے حکومت میرے خلاف ہے کہ پچھلی حکومتیں میرے خلاف نہیں تھیں. آپ سچ سچ بتائیں, آپ نے کیا کیا تھا؟ سچ بتا دوں؟ جی بتا دوں. بتا دیں. جو کام جڑا کام میرے باپ دادا نے نہیں کیتا وہ میں کر دیں, مطلب سچ بتا دوں آپ کو. ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں. میرے دادے نے دادی کو اینڈ تک یہ نہیں بتایا کہ ان کے کتنے تھی پتر رہے. وہ تو جب بٹوارا ہونے لگ پیا تو جو لمبی کیوں لگی, بالکل ایسا لگ رہا تھا ٹائٹینک کا پہلا شو چل رہا ہے. تب پتہ لگا کہ کتنے تھی پتر تھے ان کے. آپ نے ٹیکس بچایا؟ کس نے ٹیکس بچایا؟ آپ نے. پھر تو اونچی آواز, میرے ساتھ میں اونچی آواز میں بات کرنا مجھے سخت ناپسند ہے. میں نے ٹیکس کوئی نہیں بچایا, بلکہ میں نے پاکستانی ہونے کا قدم قدم پہ ثبوت دیا ہے. پوچھو کیسے؟ 1946 کے اندر میں نے پہلا پاکستان کو ٹیکس دیا. 47 میں پاکستان بنائے. کب بنائے؟
47 میں, 47 میں. ہاں تو مجھے پتہ ہے, مجھے کیا آپ کوئی نئی انفارمیشن دے رہے ہیں. 46 میں جب پاکستان بن رہا تھا تو بڑے لیڈروں نے کہا کہ آپ لوگ مدد کریں, میں نے مدد بھی کی اور ٹیکس بھی دیا. پھر 47 میں جب پاکستان بنا تو میرے مگر پہ گئے, ٹیکس دو, کوئی خیال نہیں کیا کہ میں نے پہلے بھی ٹیکس دیا ہے. آپ نے کیا پہ گئے؟ میرے مگر پہ گئے, مطلب یہ کہ سارے میرے پیچھے پڑ گئے کہ جی آپ جو ہیں ٹیکس دیں. میں نے پہلا ٹیکس دیا 47 میں, پھر اس کے بعد دیا 8 میں, پھر 56 میں, پھر اس کے بعد 10 سال کے بعد, پھر اس کے 5 سال کے بعد. پھر ایک دن جب میں نے اخبار کے اندر گورنمنٹ کا ایک اشتہار پڑھا تو میں تو ایک دم میں نے کہا میں کبھی بالکل ٹھیک ہے روک دو. میں نے اپنے افسران سے کہا کہ ٹیکس جو ہے وہ روک دو. 12 سال کے بعد میں نے اب ٹیکس دیا ہے. تو یہ وقفہ کیوں دیا آپ نے؟ وہ اس لیے کہ سرکار کا میں نے نوٹس پڑھا تھا اخبار میں. میں تو سرکاری بات بالکل مانتا ہوں, اس پہ لکھا ہوا تھا سرکار نے وقفہ ضروری ہے. میں نے خاندانی منصوبہ بندی کا اشتہار ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ وقفہ ضروری ہے. میں کسی کے باپ کا ملازم نہیں ہوں کہ میں پورا پڑھوں. میں نے صرف اتنا پڑھا وقفہ ضروری ہے. میں نے کہا ٹیکس میں ہوگا لازمی, تب ہم ٹیکس دیتے ہیں تو ٹیکس میں ضروری ہوگا. میں نے اپنے آڈیٹرز کو بلا کے کہا کہ ٹیکس روک دو, وقفہ ضروری ہے. ٹیکس کے علاوہ بھی آپ پر کئی الزامات ہیں. ہاں بہت سارے الزامات ہیں جس کی وجہ سے میرا چھپر پھٹ گیا ہے. ہمارا ملک ایک غریب ملک ہے. کون سا؟ یہ پاکستان غریب نہیں, عجیب و غریب ہے. یہاں کے لوگ جو ہیں وہ غریب کم عجیب زیادہ ہیں. ہم بات کر رہے تھے نیب کی, نیب. اور میں جانتا ہوں کسی کو نیب. انور ایک بات بتاؤ, تمہیں ڈیفنس سوسائٹی کے اندر کارنر کا 2000 گز کا پلاٹ چاہیے. 1000 گز کے اوپر تم بنگلہ بنا لینا, 1000 گز پہ لان چھڑ دینا. مجھے نہیں چاہیے جی. نہیں چاہیے؟ تمہیں نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس چاہیے؟ مجھے نہیں چاہیے. کسی ڈانسر کے ساتھ تمہیں سنگاپور, بینکاک, ہانگ کانگ اپنے خرچے پہ بھجوا دوں, علاج کا خرچہ بھی میرا, سارا کچھ میرا. مجھے کچھ نہیں چاہیے. تمہیں قربانی کے لیے 15-20 بکرے چاہیے؟ میں جو کچھ میرے پاس ہے میں اسی میں خوش ہوں. اچھا, جو کچھ جناب کے پاس ہے آپ اسی میں خوش ہیں, تو پھر تم اپنا چیک اپ کراؤ. تم زندہ نہیں ہو, تم زندہ نہیں ہو. تم ایسا کرو, وہ جو نیب میں تمہارے جاننے والے ہیں نا, ان کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ. وہ ایماندار آدمی ہیں. جا یار, کیا رہن دے. اگر وہ ایماندار ہے تو آدمی نہیں ہوگا, اور اگر آدمی ہے تو ایماندار نہیں ہوگا. اور پھر بھی پتہ تے لگاؤ کہ اس چیز کی لوڑ ہے انہوں. انہیں کس چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے, میں ان کو جانتا ہوں. تم ان کو جانتے ہو؟ جی. کیا جانتے ہو تم ان کو؟ آپ ان سے ملنا چاہتے ہیں؟ ہاں ملواؤ. مگر میں ان سے نہیں ملوا سکتا. کیوں نہیں ملوا سکتے؟ وہ کسی سے نہیں ملتے, نہ کہیں آتے ہیں نہ کہیں جاتے ہیں. جی کہیں جاتے آتے نہیں ہیں, تو کیا کپڑے بھی نہیں ہیں ان کے پاس پہننے کے لیے جو کہیں جاتے آتے نہیں ہیں؟ وہ بہت اچھے سرکاری افسر ہیں. اچھا, تو پھر تو میرا خیال ہے لگتا ہے 5 سال رہیں گے. آپ نے اس ملک کے لیے کیا کیا؟ کس نے؟ آپ نے اس ملک کے لیے کیا کیا؟ میں نے اس ملک کی اس سونے ملک کی 4 سونیوں سے میں نے شادی کی, اور پھر میں نے ان کو بڑے بڑے مکان بنا کے گفٹ اسکیم کے تحت دیے. یہ کم بات ہے؟ بڑا جگر چاہیے انور کسی کے اوپر پیسہ خرچ کرنے میں. میں نے فیکٹریاں لگائیں کہ میں چاہتا تھا کہ اس ملک کے اندر زیادہ سے زیادہ سیٹ پیدا ہوں. آپ کو پتہ ہے پولیس والوں کو تنخواہیں میں نے اپنی جیب سے دی. یہ جو ایکسائز والے ان کے کار کے اوپر ٹھنڈی مشینیں کس نے لگوائیں؟ میں نے لگوائیں. یہ جو بجلی کے میٹر چیک کرنے کار کے اوپر آتے ہیں, بیچارے پیدل ٹرتے پھرتے رولتے پھرتے آتے ہیں, میں نے ان کو موٹر سائیکلیں دلائی. یہ سارا کچھ تم لوگ بھول گئے. یہ تو رشوت ہوئی نا. رشوت میری جان, رشوت کہتے ہیں مجبوری میں دینے کو. جو چیز مجبوری میں, یہ تو میں نے اپنی مرضی سے دی ہے نا. رشوت دیکھو, رشوت کس کو کہتے ہیں؟ اگر میں کسی خاتون کے ساتھ بیٹھا ہوا اچانک چھاپا پہ گیا اور میں نے اپنی عزت بچانے کے لیے اگر کچھ پیسے دے دیا, دیٹ از رشوت. اس لیے کہ میں اس وقت بے بس ہوں, مجبور ہوں. سمجھ میں آئی بات؟ سیٹ کی عزت جائے اور پیسہ جائے, دونوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ جیب اور عزت تھوڑی دیر بعد پھر بھر جاتے ہیں. آپ سے مل کر یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ بڑی خوشی ہوئی, مگر آپ میرے مہمان ہیں, مجبوری ہے لوز ٹاک میں آنے کا. شکریہ. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میری جان. کیوں کھسک گئے تم؟ نہ تو تم کوئی بلڈنگ اور نہ یہ جہاز ہے جو ٹکرا جائے گا. بات یہ ہے کہ میں جب پڑھتا تھا اسکول میں تو یہ کاغذ کے ایسے جہاز بنا کے پھینکتا تھا. اب میرے پاس پیسہ اللہ کا دیا اتنا ہے کہ میں نوٹوں کے جہاز بنا کے پھینکتا ہوں. تم بھی یہ جہاز نوٹوں کے اڑا سکتے ہو. ایک دفعہ مجھے نمبر دے دو جس کو نیب میں تم جانتے ہو. میں آپ سے معافی چاہتا ہوں, وہ نمبر میں آپ کو دے نہیں سکتا. ٹھیک ہے, تو میں ایک کام کروں, شام کا کھانا جو ہے وہ تم نسرین کے ساتھ کھاؤ. کیا مطلب؟ میں اس کو فون کر دیتا ہوں نسرین کو, تم شام کا کھانا اس کے ساتھ کھاؤ, اور میں شام کو پھر تمہاری طرف آتا ہوں, کیونکہ صبح کا پھولا جو ہے شام ہی کو کار آتا ہے.
آپ مت کریں فون، بند کریں اس کو، नसरीन के साथ खा लो खाना, آپ اس کو بند کریں، शमीम के साथ खा लो. آپ پلیز اس کو بند کر دیں، اچھا. بند کر دیں اس کو. तेरा टाइप ही नहीं समझ आया मुझे.